بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام ذکر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل سلسلہ کلام جہاں تک پہنچا، آج ہم وہاں سے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور ان کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے علم تھا کہ یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے بگڑتے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرے بازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے محمد اور ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفہ آئے تھے، ان کو قاضی شریح کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ محمد اور ابراہیم جو مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک کتاب اور ایک روایت کے مطابق اس واقعے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح کے پاس بھیج دیا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹوں، تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جب قاضی شریح پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی محمد سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینہ پہنچ جائیں اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریح اور ان کے گھر والے اس گفتگو کو سن کر ان کا کلیجہ پھٹ آتا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے، اس لیے وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا جان مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر میں رکھوں گا تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے چچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا نہیں شہزادو، بات یہ نہیں ہے، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینہ چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا اسد صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ اجنبی کون ہے۔ وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اسد بن شریح علیہ صبح ابراہیم اور محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسد بن شریح نے کہا بچوں وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا مناسب نہیں ہے بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر
قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلنے کے بعد چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے اور قافلہ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں آ پہنچے۔ جہاں شہزادے کھڑے تھے وہیں آ پہنچے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے اور اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے، ایک سیاہ کوٹری میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹری دیکھ کر حیران رہ گئے بچے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیسی کوٹری ہے، ہم نے مدینہ میں تو ایسی کوٹری کبھی نہ دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے نا آشنا تھے، انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کال کوٹری میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا، اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا شہزادوں میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر اور بربریت پر مجبور کر دیا ہے، میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپ چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ، قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے، ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے، ساری رات گھوم پھر کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا تنا ہے جس کا خول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہے ہیں، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اب کیا کیفیت آنے والی ہے۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک خاتون آئی۔ اس کی نظر جب ان 2 معصوم بچوں پر پڑی تو بولی تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ فوراً آئی اور ان 2 شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا، انہیں دھلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خاوند شہزادوں کی تلاش میں سارا دن لگا رہا۔ تھک ہار کر جب وہ رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا، ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے اور دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی شیر خدا بھی ہیں، سیدہ عالم فاطمہ الزہرا بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد مسلم بن عقیل بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں بیٹے مسلم خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر مسلم بن عقیل رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا، اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ اٹھا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو، اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا ابراہیم میں نے بھی یہی منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زار و قطار رو پڑے، ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اس کمرے میں
کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھر تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گیسوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑا، تماچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، تم نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ان بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ چمنستان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں، وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور عزت مآب خواتین اپنے بچوں، دوستوں اور بہن خواہوں کے ساتھ لے کر عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کو منع کرتے رہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگوں کا اعتبار نہیں، ان پر اعتماد نہ کریں۔ لیکن امام علی مقام انہیں یہی جواب دیتے رہے کہ مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، کفر و طاغوت کے خلاف، شریعت مصطفی کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن صاف کرنے کے لیے میں ایک ضابطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ شریعت مطہرہ میں ایسے مشکل وقت پر 2 راستے بتائے جاتے ہیں اور دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راستے کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور ایک راستے کو راہ عزیمت کہا جاتا ہے۔ اگر تو حالات سازگار ہوں، جبر و بربریت، کفر و ظلم اور باطل و طاغوت کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو، ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے پر، ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن حالات جب سازگار نہ ہوں، جمعیت، قوت اسلحہ اور بھاری فوج ساتھ نہ ہو اور باطل زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوی تر ہو، ایسے حالات میں باطل کو ختم کرنے یا ہٹا دینے کی صورت ظاہراً نظر نہ آتی ہو تو ان ناسازگار حالات میں 2 راستے شریعت نے امت کو عطا کیے ہیں۔ وہ لوگ جو حالات کی ناسازگاری کو دیکھیں انہیں اجازت ہے کہ وہ رخصت پر عمل کریں، گوشہ نشیں ہو جائیں، چپکے سے لعن اور ملامت کرتے رہیں، دل سے برا جانیں، لیکن کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئیں، بے شک الگ تھلگ ایک جگہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کریں۔ یہ راہ رخصت ہے اور ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے، اور راہ رخصت پر عمل کرنا شریعت میں نہ تو ناجائز ہے، نہ حرام ہے اور نہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم و کفر اور طاغوت کو ختم کرنے کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے باوجود رخصت کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر بھی چلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف
اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ ہم اپنے تن کو، اپنے من کو اللہ کے دین کے بچانے کے لیے کیسے قربان کریں کہ شاید تن میں لگی ہوئی یہ آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیرے دور کر دے۔ وہ اپنے خون سے پورے دین کی آبیاری کرنے کو ہی دین کے احیاء اور تحفظ کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ حالات کی ناسازگاری سے بے خبر اور لا تعلق رہتے ہوئے اضطراری حالت میں بھی اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور سر بکف ہو کر میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے لائق اور اپنے مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ حضرت سیدہ زہرا کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو چوسا تھا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے، اس لیے جو احساس ضیاء انہیں تھا وہ کسی کو نہ تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ بنا لا الہ تھے، اس لیے ظاہر ہے راہ عزیمت پر عمل کرنے کی عزت اس دور میں آپ کے سوا اور کسے نصیب ہو سکتی تھی۔ ناظرین کرام، امام حسین مکہ معظمہ سے 3 ذی الحج کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شاعر ملا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ امام حسین، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کا اہتمام کرے، ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہنے لگے، لہٰذا میں یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ اس سرزمین پر میری وجہ سے خون بہے۔ حج کے دنوں سے قبل روانگی آپ نے اختیار فرمائی۔ اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستے میں حر بن یزید تمیمی ملا، اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ امام حسین جہاں ملے انہیں کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ عبداللہ بن زیاد کے پاس آ جائیں۔ حر نے کہا، حسین ابن علی، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے اور وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں۔ حالات سازگار نہیں ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمر بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان تک پہنچے، اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ یکم محرم اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہیں خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ کی گود میں امام علی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے اس شہزادے کی طرف یعنی حسین کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو سونگ کر فرمایا، ریح کرب و بلا، کہ یہ جو مہک ہے یہ کرب اور بلا کی مہک ہے۔ اس مٹی سے بھی رنج و علم اور دکھ
اور درد کی بو آ رہی ہے، یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے بابا جان نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام ابھی جاری ہے، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔